بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے بچپن سے ہی اپنے بڑوں اور بزرگوں سے یہی سنا ہے کہ ہمیشہ اچھی صحبت میں بیٹھیں، کیونکہ جب انسان اچھی صحبت اختیار کرتا ہے تو وہ اسی سے پہچانا جاتا ہے، اور جو پازیٹیو ریز ہیں وہ آٹومیٹیکلی ان کو ایبزارب کرتا ہے اور اس کا مائنڈ بھی ویسا ہی بن جاتا ہے۔ اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، جو سٹوری ہے، وہ اسی سے ریلیٹڈ ہے۔ ایک دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ ایک بادشاہ اپنی بیٹی کے ساتھ سلطنت کے سیر کے لیے نکلتا ہے، تو وہ دونوں اکیلے گھوم رہے ہوتے ہیں اور راستے میں ان کو ایک ندی نظر آتی ہے۔ ندی کے کنارے کچھ بھیڑ بکریاں جو ہیں وہ پانی پی رہی ہوتی ہیں۔ کچھ ہی دیر بعد جو ہے بادشاہ کی بیٹی ایک چیز نوٹس کرتی ہے کہ ان بھیڑ بکریوں کو چروانے والا جو چرواہا ہوتا ہے، جسے ہم انگلش میں شیفرڈ بھی کہتے ہیں، وہ بھی اسی ندی سے ان کے پاس بیٹھ کر ہی پانی پی رہا ہوتا ہے۔ تو بادشاہ کی بیٹی یہ سب دیکھ کر بڑا ہی حیران ہوتی ہے اور اپنے والد سے سوال کرتی ہے کہ بابا، یہ شخص جو ہے یہ ان بھیڑ بکریوں کے ساتھ پانی کیوں پی رہا ہے؟ تو اس کے والد جو ہے، جو بادشاہ ہوتا ہے وقت کا، وہی جواب دیتا ہے کہ بیٹا، یہ ان کے ساتھ رہ رہ کر انہی جیسا ہو گیا ہے، اور اس کو صحیح اور غلط میں تمیز کرنے کا جو فرق ہے وہ بالکل نہیں آتا، یا اس کو بالکل بھول چکا ہے۔ اس کی بیٹی جو ہے بادشاہ کی، وہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتی، اس بات کو۔ وہ کہتی نہیں، بات کچھ اور ہے، تو میں اس کی وجہ جاننا چاہتی ہوں۔ بادشاہ کہتا ہے ٹھیک ہے، ہم اس طرح کرتے ہیں کہ اس شخص کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اور اپنے محل میں رکھتے ہیں، اور کچھ عرصے بعد جو ہے میں تمہیں اس چیز کا جواب دوں گا کہ آخر یہ شخص ان کے ساتھ وہاں پر بیٹھ کر پانی کیوں پی رہا تھا۔ بادشاہ اس شخص کو، اس چرواہے کو اپنے محل لے آتا ہے اور اس کی ٹریننگ سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ ٹریننگ اس طریقے سے کہ اس کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلاتا ہے، جس طریقے سے محل میں کھانا پیش کیا جاتا ہے اسی طرح اس کو بھی کھلایا جاتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ چرواہے کا رہن سہن، اس کے کپڑے، اس کا چلنا پھرنا، ہر چیز کو جو محل کے انتظامات کے مطابق جو ہے اسے سکھایا جاتا ہے کہ اس طریقے سے آپ نے رہنا ہے، اس طریقے سے کھانا ہے، اس طریقے سے پینا ہے۔ وقت گزرتا جاتا ہے اور کچھ عرصے بعد بادشاہ اپنی بیٹی کو کہتا ہے کہ آج اس شخص کا ہم ٹیسٹ لیں گے اور تم دیکھنا ہے کہ یہ کیا کرے گا۔ تو دوپہر کے کھانے کے ٹائم اس شخص کے آنے سے پہلے اس کے ٹیبل پر، جس سائڈ پر وہ بیٹھتا ہے، وہاں پر ایک پانی کا گلاس رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے اندر کچھ پتھر یا کوئی گندی سی مٹی ڈال دی جاتی ہے۔ جب وہ شخص وہاں پر آتا ہے اور بیٹھتا ہے اور پانی پینے لگتا ہے تو پانی کا گلاس رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں یہ نہیں پیوں گا، یہ بہت گندا ہے، میرے لیے دوسرا گلاس پیش کیا جائے۔ تو بادشاہ اپنی بیٹی کی طرف دیکھتا ہے کہ تم نے دیکھا، میں نے تمہیں اس وقت کہا تھا کہ یہ شخص ان بھیڑ بکریوں کے ساتھ رہ رہ کر انہی کی طرح جو ہے یہ ہو گیا ہے، اور اس کا رہن سہن بھی ویسا ہی ہو گیا ہے۔ بھیڑ بکریاں چرانا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن ان کے ساتھ رہ رہ کر جانوروں کی طرح بن جانا، اس پر سوال یہ نشان اٹھتا ہے کہ ایک انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، تو اس کا رہن سہن بھی اپنے مذہب کے مطابق ہونا چاہیے، جس طرح ہمیں بتایا گیا ہے۔ تو وہ شخص ان چیزوں کو بھول گیا اور وہ بالکل جانوروں کی طرح زندگی بسر کرنے لگ گیا۔ کیوں؟ کہ اس کی کمپنی ویسی تھی۔ وہ اس چیز کو بھول گیا کہ وہ ایک انسان ہے اور اس کو کس طریقے سے اس نے اپنا رہن سہن رکھنا ہے۔ تو جب یہ سب ماجرا ہوا
اور اس کی بادشاہ کی بیٹی نے دیکھا تو اس کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ واقعی انسان اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے، اور صحبت جو ہے وہ انسان کے اوپر بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے، چاہے وہ غلط ہو یا صحیح ہو۔ اب اس سٹوری سے ہمیں ایک لیسن ملتا ہے۔ ہم نے ہمیشہ یہ سنا ہے کہ مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس۔ یہ بہت میٹر کرتی ہے بات، اگر اس کی ہم ڈیپتھ میں جائیں، کہ انسان ہمیشہ اپنی کمپنی سے، اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے، اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ جب آپ غلط صحبت میں بیٹھتے ہیں تو وہ جو نیگیٹو چیزیں ہیں جو اس کمپنی کے اندر ہوتی ہیں وہ آہستہ آہستہ آپ اڈاپٹ کرنے لگ جاتے ہیں، آپ کے اندر بھی آٹومیٹیکلی وہ آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ چاہے اس بات کو مانیں یا نہ مانیں، اندر کے خانے میں کہیں نہ کہیں وہ چیزیں آپ اڈاپٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور جب انسان اچھی کمپنی میں بیٹھتا ہے تو آٹومیٹیکلی وہ جو پازیٹیو چیزیں ہیں وہ اڈاپٹ کرنے لگ جاتا ہے، اور اس کی لائف میں ایک پازیٹیو چینج آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب ایک شخص اگر مسجد جاتا ہے اور نماز نہیں پڑھتا اور دوسرے راستے سے نکل آتا ہے تو باہر جو لوگ ہوں گے وہ یہی کہیں گے کہ یہ شخص نماز پڑھ کے آیا ہے۔ اور ایک شخص اگر شراب خانے سے نکلتا ہے اور وہ شراب نہیں پیتا، وہ کسی اور مقصد سے گیا ہو، لیکن جب وہ باہر نکلے گا تو سب یہی کہیں گے کہ یہ شراب پی کر آیا ہے۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ اپنی کمپنی کو بہتر رکھیں اور ہمیشہ اچھی صحبت میں بیٹھیں، کیونکہ اچھی صحبت انسان کو آگے تک لے کر جاتی ہے، اس کے راستے کھولتی ہے۔ وہاں پہ آپ کو پازیٹیو چیزیں سننے کو اور دیکھنے کو ملتی ہیں، انسان کی لائف میں ایک اچھی چینجز آتی ہیں۔ اور اگر آپ غلط صحبت میں بیٹھیں گے، بیڈ کمپنی میں بیٹھیں گے، غلط کمپنی میں بیٹھیں گے، تو یہ بات آبویس ہے کہ آپ غلط چیزیں اڈاپٹ کریں گے جو اس کمپنی کے اندر برائیاں ہوں گی۔ جیسے کہ اس شخص نے ادھر سے جب اس کی بھیڑ بکریاں وہاں سے پانی پی رہی ہوتی ہیں تو اس نے بھی اسی چیز کو اڈاپٹ کیا، وہیں پہ بیٹھ کے پیا، انہی کے ساتھ بیٹھ کے اسی ندی کے کنارے سے پانی پینا شروع کر دیا۔ وہ یہ بات بھول گیا کہ وہ ایک انسان ہے، اس کے لیے ایک سپریٹ، ایک ڈفرینٹ پیٹرن دیا گیا ہے کہ آپ نے کس طریقے سے اپنا رہن سہن، کھانا پینا کرنا ہے، لیکن اس چیز کو بھول گیا۔ کیوں؟ کہ اس نے اس کمپنی کی جو غلط چیزیں وہ اڈاپٹ کر لی۔ تو اس طرح جو ہے آپ ہمیشہ پازیٹیو چیزوں کو اڈاپٹ کریں، نہ کہ نیگیٹو کی طرف جائیں، اور سب سے بہتر یہی ہے کہ آپ اچھی کمپنی میں ہی بیٹھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو، آمین۔